نیکی اسی میں بند نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیرو اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو نیک آدمی وہ ہے، برا بار کے معنی میں ہے، نیک آدمی وہ ہے جو ایمان لے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور دے مال اس سے محبت کے باوجود یا محبت کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرے، اور پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہوں سختی میں اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت بھی صبر کرنے والے ہوں، یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقین ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص لازم کر دیا گیا مقتولین میں، آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں، عورت کے بدلے میں، جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، تو پیچھے لگنا ہے معروف طریقے پر، اور ادائیگی ہے اس کی طرف نیکی کے ساتھ۔ یہ تخفیف تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچے رہو۔ تم پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو یعنی مال، تو تم پر فرض ہے وصیت، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، یہ حق کے واجب ہے متقین پر۔ فمن بدلہ، جو اس کے بعد اس میں تبدیلی کر دے، بعد اس کے کہ اس نے وصیت سن لی، سوائے اس کے نہیں، اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو تبدیل کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا، جانفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، تو اصلاح کر دے ان کے درمیان، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس رکوع کا ربط بما قبل سے، یہ سیقول السفہاء سے اس کا ربط ہے، لیس البر سیقول السفہاء، کیسے ربط ہے اس کے ساتھ کہ وہاں بھی اہل کتاب کی تردید ہے جب انہوں نے اشکال کیا تحویل قبلہ کے بارے میں، یہاں بھی تردید ہے، تردید اہل کتاب۔ نمبر 2، پہلے تدبیر منزل کا بیان تھا، یہ ما قبل متصل والے رکوع کے ساتھ ربط ہے۔ پہلے تردید منزل کا بیان تھا، اب سیاست تدبیر منزل کا بیان تھا، اب سیاست مدنی کا بیان ہے، سیاست مدینہ۔ تدبیر منزل ہوتا ہے گھر کے احوال، اور سیاست مدینہ پورے معاشرے کے احوال۔ تیسرا، ان الذین اختلفوا سے شکوہ تھا، اب ازالہ شبہات ہے۔ موضوع 2 چیزیں ہیں، منکرین کا ازالہ شبہات، نمبر 2 اصول فوز للمؤمنین۔ خلاصہ، نوع انسانی کے لیے فوز کے اصول، اوصاف متقین، قانون مساوات، حکمت مساوات، قانون تحفظ انفس و اموال کا بیان، توجہ فرمائیں گے۔ اصول فوز 3 قانون پر مشتمل ہے، یعنی 3 چیزیں اختیار کر لے انسان تو 100% کامیاب ہے۔ نمبر 1 عقائد کی اصلاح، نمبر 2 اعمال کی اصلاح، نمبر 3 اخلاق کی اصلاح۔
عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح۔ یہ حدیث جبرائیل ہے نا، اس میں بھی یہ تین چیزیں ہیں۔ مل ایمان میں عقائد کی اصلاح ہے، مل اسلام میں اعمال کی اصلاح ہے، اور مل احسان میں اخلاق کی اصلاح ہے۔ تین سوال کیے، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی اصلاح فرمائی۔ تو اس رکوع میں بھی تینوں چیزیں ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب، اس میں عقائد کی اصلاح ہے، اور واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ وآت الزکوٰۃ یہاں اعمال کی اصلاح ہے، والموفون بعہدہم یہ اخلاق کی اصلاح ہے۔ صبر اور وعدوں کو پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، یہ اس کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ مقام صدق پر پہنچ گیا، صدیقیت پر، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آگے پھر دوسرے احوال ہیں تحفظ انفس کے۔ یہ جو اہل کتاب تھے نا، یہ پروپگنڈے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کوئی چیز ہاتھ آئے تو ہم اس پر تو اپنا دل ٹھنڈا کروں۔ بعض لوگوں کو تبصروں کی بڑی عادت ہوتی، تلاش میں رہتے ہیں، کوئی واقعہ کہیں پیش آیا ہو تو وہ شروع ہو گئے، ان کا بہترین اور محبوب مشغلہ ان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جتنی نمازیں پڑھیں، جتنے روزے رکھے، جتنی تسبیحات کی، ساری رات صبح جلدی اٹھ کر جب تبصروں میں بیٹھا، سب کچھ پہلے لمحہ میں ان کے حوالے، خالی ہاتھ، اور آگے پھر جتنے تبصرے کر رہا ہے ان کے اعمال اپنے کھاتے میں، برے اعمال اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ شام کو بڑی اچھی تجارت کر کے پورا بنڈل گناہوں کا سر پر رکھ کے بستر پر سو جاتا ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے، ان کو تبصروں کا بڑا دیوانے تھے، تبصروں کے اور پروپگنڈوں کے۔ جب یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر لیا، تو ہر مجلس میں یہ عجیب لوگ ہیں، پہلے ادھر منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، اب ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں۔ پروپگنڈا طول پکڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کیا نیکی اسی میں بند ہے کہ ادھر منہ کرنا تھا، ادھر نہیں کرنا تھا؟ نیکی تو یہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، مال خرچ کرو۔ علی حبہ، ہی ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں۔ ہی ضمیر کا مرجع یا تو خود صاحب مال ہے، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی باوجود اپنی مال کے ساتھ محبت کے پھر بھی خرچ کرے۔ اما نے جڑے ڈتے ہیں برتن تھے، زیورات، جان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اب ان کو مہمانوں پر خرچ کرے۔ وآت المال علی حبہ، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مال دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنا کوئی طمع لالچ نہیں ہوتا اس میں۔ قریبی رشتہ داروں کو عموماً شیطان بڑا ظالم ہے، کوئی نہ کوئی مفاد درمیان میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کے بعد انسان دیتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو دیا تو چلو سلوٹ تو ماریں گے، اور کچھ نہیں تو، یا کام بتا دیا پہلے صبح کو اس کو 1000 روپیہ، ہاں بھائی آپ غریب آدمی، میری طرف سے آپ کو ہدیہ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد فون کر کے یار ادھر کام ہے، تھوڑا یہ گٹر صاف کرنا ہے، میرے سے مشکل ہے، بوڑھا آدمی ہو تو یہ تو کر دے۔ تو سویرے جو 1000 روپیہ کھادی کھڑے ہو رہا ہوں، انکار کرے سی، کوئی نہ کوئی مفاد درمیان میں۔ تو فرمایا نہیں، محض اللہ کی محبت کے لیے دیتا ہے۔ والیتامیٰ، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو۔ آگے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔
والصابرین فی البأساء والضراء. اچھا یہ وآت المال ہے نا، اس سے صدقات نافلہ مراد ہیں. ذوی القربا والیتامہ میں اب ترتیب دیکھیں، پہلے ذوی القربا کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یتامہ پر خرچ کرنے سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، ان کو دیکھیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء. صبر کرتے ہیں بأسا اور ضرہ میں. بأسا اور ضرہ میں تھوڑا سا فرق ہے. بأسا کہتے ہیں مالی تکلیف کو، اور ضرہ کا تعلق ہے بدنی تکلیف کے ساتھ. یعنی مالی طور پر کوئی گھاٹا آ جائے تب بھی صبر کرتے ہیں، اور اگر جسمانی تکلیف آ جائے تب بھی صبر کرتے ہیں. وحین البأس، لڑائی کے وقت. یہ سچے لوگ ہیں. آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ دین عدل ہے. تو فرمایا کہ مقتولین کا قصاص لے. قصاص کا معنی ہے مماثلت، کہ تم پر مماثلت فرض ہے. جیسے انہوں نے قتل کیا، انہوں نے سزا دی، ویسے سزا دے. آگے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد. آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ ادھر عورت قتل ہوئی، کسی مرد نے قتل کی، تو کیا ہم اس کی عورت کو قتل کریں اس عورت کے بدلے میں؟ کسی غلام کو مار دیا کسی آزاد نے، کیا ہم مقابلے میں ان کا غلام تلاش کریں؟ یہ تو ظلم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین میں یہ عادت تھی کہ اگر کسی کا کوئی غلام مار دیا جاتا تو یہ کہتے تھے کہ ہم مقابلے میں تمہارے آزاد کو قتل کریں گے. ہمارے غلام کو تم نے مارا، ہم تمہارے آزاد کو ماریں گے. اگر کسی کی عورت کو قتل کر دیا جاتا تو کیونکہ عورت کے ہاں اس معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی، تو کہتے تھے کہ آپ نے عورت کو قتل کیا، ہم تمہارے مرد کو قتل کریں گے. کسی عورت نے عورت کو قتل کیا، وہ کہتے ہیں ہم مرد کو قتل کریں گے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے غلام کو، تو بدلے میں اس کے آزاد کو نہیں تلاش کیا جائے گا. جو قاتل ہے، قاتل عورت ہو تو عورت کو قتل کیا جائے گا، قاتل غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، قاتل آزاد ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا. اینٹ کے جواب میں پتھر نہیں. آگے پھر صورتیں بتا دیں. فمن عفی لہ من اخیہ، اگر اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے. یہ گویا کہ ترغیب ہے معافی کی، کہ تمہارے مسلمان سارے بھائی ہو، اگر اس نے مار دیا ہے تو بھائی کو معاف کر دینا چاہیے، اس لیے بھائی کا لفظ بولا. اگر بھائی کی طرف سے تمہیں معاف کر دیا جائے، اگر جس نے معاف کیا اس نے بھائی چارے کا تقاضا پورا کیا ہے، تو فرمایا فاتباع بالمعروف، تو پھر دستور کے مطابق اس کے پیچھے لگے اور ادا کرے اس کی طرف نیکی کے ساتھ. کیا مطلب ہے کہ اگر وہ قصاص معاف کر دے تو اس کے بعد دیت ہوتی ہے نا، دیت. تو یہ جو دیت ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. دیت خون بہا کو کہتے ہیں. خون بہایا تو اس کا بدل. اس میں اختلاف فقہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 100 اونٹ ہے یا 10,000 دینار، 1,000 دینار یا 10,000 درہم. اور آج کل کے یہ جو دراہم ہے نا، آج کل کے وزن کے مطابق یہ 3 ماشے کا 1 درہم ہے.
3 ماشا چاندی. تو اس طرح کل وزن 2916 تولے اور 8 ماشے. 2916 تولے اور 8 ماشے، یہ اس کا وزن بنتا ہے 10,000 درہم کا. فرمایا یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے کہ اس نے اس قصاص کو ہی لازم نہیں کیا بلکہ اس کے متبادل صورتیں بھی رکھی ہیں. ہاں فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد اگر اب برابری ہو گئی، اگر کوئی بھی ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. دنیا میں دردناک عذاب کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت کا دردناک عذاب بڑا سخت ہے. آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں تو موت ہے، زندگی کیسے ہے؟ ایک آدمی نے قتل کیا، معاف کر دیا جائے تو زندہ رہے گا، اگر قصاص لے لیا جائے تو مر جائے گا. تو یہاں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب قاتل کو سر عام پھانسی دی جائے گی، قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، تو باقی سارے ملک میں امن ہو جائے گا، سب کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، کسی کو جرت نہیں ہوگی ہاتھ اٹھانے کی. اس لیے تو غیروں کے دباؤ پر مسلمان ممالک اس بات کو نہیں اٹھاتے. قانون تو ہے لیکن قانون چلتا ہے نا انصافی کی طرف. اگر مجھے بے قصور پکڑے ہوئے ہوں اور وہ حکمرانوں کے وہ مجرم ہیں، حقیقت میں مجرم نہیں ہیں، تو دھڑ دھڑ پھانسیاں ہو رہی ہیں. جب وہ ختم ہو گئے اور حقیقی مجرم باقی بچ گئے تو کہتے ہیں یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، معافی، ایک جانی نقصان ہے، ظلم ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتا، لہذا اس کو موقوف کر دیں. فرمایا لیکن یہ سمجھ کس کو آتی ہے؟ یا اولی الالباب، خطاب عقل مندوں کو ہے کہ عقل مندو تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ قتل سے بچ جاؤ، یا یہ مطلب ہے کہ عذاب سے بچ جاؤ، یا تم متقی بن جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہاں وصیت کا ذکر ہے. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک اس حالت میں پہنچ جائے کہ موت اس کو نظر آ رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے. یہ جو کتبہ کا لفظ ہے یہ اس کے وجوب پر دلالت کرتا ہے. یہ جو الوصیت ہے یہ کتبہ کا نائب فعل ہے. آپ کہیں گے کتبہ مذکر ہے اور الوصیت مؤنث ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان بہت بڑا فاصلہ آ گیا، تو اس لیے اس کی وہ شرائط ختم ہو گئی. للوالدین والاقربین، وصیت والدین کے لیے، اقربین کے لیے معروف طریقے پر، متقین پر حق ہے. یہ حقاً کا جو لفظ ہے یا تو وجوب پر دلالت کر رہا ہے یا اس کا معنی ہے ثبوت. حقاً کا معنی ثابت ہے، بہتر ہے. لہذا یہ وصیت بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے. اگر اس پر حقوق لازم ہے بندوں کے پھر وصیت کرنا واجب ہے. کسی کا کچھ دینا ہے تو اس کو لکھے، اور اگر کسی کا کچھ نہیں دینا پھر مستحب ہے وصیت کر جائے. اب جس کو موصی بنایا، جس کو وصی بنایا، موصی تو وہ وصیت کرنے والا، جس کو وصی بنایا ہے، وصیت جس کو لکھ کر دی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، آگے اس کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ اس کو پورا ادا کرے. اور اگر اس میں تبدیلی ڈالے گا، اس نے یہ کہا تھا، عمر فاروق جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ میرا یہ جو 5 مرلے ہیں یہ مدرسے میں دے دینا، باقی جو مربع ہے میرے بیٹے پوتے یہ سارے ورثہ تقسیم کر لیں گے. تو عمر فاروق نے کسی کو وصی بنایا، ابو بکر کو وصی بنایا.
ابو بکر بعد میں کہتے ہیں اس نے کہا تھا کہ یہ جو 5 مرلے ہیں یہ تیرے ہیں، تبدیلی کر لی، تو فرمایا کہ اس کا گناہ اس پر ہے جس نے تبدیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سن رہا تھا اس وقت کہ جب وہ وصیت کر رہا تھا، اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موسن، آگے فرمایا کہ اگر موسی کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا خوف ہو، مثلا اس نے وصیت لکھ دی ہے، جو حقدار تھے ان کو نہیں دی، جو غیر حقدار ناحق ایسے لوگوں کو دے دی، تو پھر یہ جو وصی ہے یہ موسیٰ علیہ جن کی طرف وصیت کی گئی ان تک پہنچنے سے پہلے خود اپنی جائز ترتیب بناتا ہے شریعت کے مطابق، اور ان کو جا کر کہتا ہے کہ اس نے اس طرح وصیت کی ہے، ناجائز کو جائز صورتوں میں تبدیل کر کے پھر آگے بتاتا ہے، تو فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان درستی کرتا ہے۔ جانا فن، وصیت کرنے والے نے طرفداری کر دی، کسی کو زیادہ لکھ دیا، اور اس میں یا کسی گناہ کی اس نے وصیت کر دی، گناہ کی وصیت، مثلا جنازے کے بعد دعا ضرور مانگنی ہے، اور جمعراتی کرنی ہے، اور 7واں کرنا ہے، ایسے ہوتا ہے، ختم کلخانی کرنا ہے، اور پھر چلیہ کرنا ہے، اور پھر سالگرہ کرنا ہے، یہاں تک کہ تم مقروض ہو کر زمین میں دب جاؤ، یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، تو ان کے درمیان اصلاح کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب عنوانات دیکھیں۔ لیس البر، تردید اہل کتاب۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ولیکن البر، فضیلت ایمان، ایمان باللہ۔ اور اصحاب بر کے اوصاف، اصحاب بر کے اوصاف، یہ جو لیس البر نا، البر خبر مقدم ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ سارا آگے جو آ رہا ہے یہ اسم مؤخر ہے۔ لیس ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب البر، نہیں ہے تمہارا مشرق مغرب کی طرف منہ پھیرنا نیکی۔ البر اگلا جو کھڑا ہے یہ البار کے معنی میں ہے، پہلے بھی بتایا ہے۔ وآت المال، اصلاح اعمال، یہ جو اوپر لکھا ہے نا اوصاف، اصحاب بر کے اوصاف، اور ساتھ ہی لکھے ہیں اصلاح عقائد کا تذکرہ، اصلاح عقائد، میں نے بتایا تھا نا 3 چیزیں ہیں، اصلاح عقائد کا تذکرہ۔ وآت المال، اصلاح اعمال، والموفون بعہدہم، اصلاح اخلاق، اولئک الذین صدقوا، نتائج اہل ایمان، صدقوا نتیجہ نمبر 1، متقون نتیجہ نمبر 2۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قانون مساوات. اچھا، القصاص فی القتل، اس میں لکھیں گے تحفظ انفس. الحر بالحر، تشریح مساوات. فمن عفی، ازالہ شبہ. شبہ کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی معاف کر دے تو پھر ضروری ہے، تو جواب دیا ضروری نہیں ہے. ازالہ شبہ. من اخیہ، ترغیب عفو. آپ کو بتایا تھا من اخی کے لفظ اس لیے بولا ترغیب دینے کے لیے، بھائی ہے معاف کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، فاتباع بالمعروف، تاوان کی ادائیگی. ذالک تخفیف من ربکم، خصوصیت امت محمدیہ. فمن اعتدى، معتدین کے نتائج. معتدین کے نتائج. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، حکمت قانون مساوات. کتب علیکم اذا حضر، ترغیب وصیت. اچھا، للوالدین، مستحقین وصیت. حقا علی المتقین، فریضہ وصیت کا بیان. ومن بدلہ ازالہ شبہ، شبہ ہوتا تھا اگر وہ تبادلہ کر دے، پھر تبدیل کر دے، کیا حکم ہے؟ غلط تبدیل کیا ہے تو پکڑا جائے گا، اگر اس کی خیرخواہی مقصود ہے تو پھر اس کو اجر ملے گا. فمن خاف ازالہ شبہات، مولانا منصور احمد نعمانی صاحب نے یہاں عنوان لگوایا انجام مصلحان. انجام مصلحان. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے، روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے رکھو چند معلوم دنوں میں، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو وہ شمار کرے دوسرے ایام میں، اور اس پر جو اس کی طاقت رکھتا ہو فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا.
جو شخص خوشی سے خیر کا کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس حال میں کہ یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور فرقان کی طرف سے دلائل ہیں۔ فرقان حق کو باطل سے فرق کرنے والے کے دلائل ہیں۔ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، جو مریض ہو جائے یا سفر پر ہو تو شمار کرے دوسرے ایام میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، نہیں ارادہ فرماتا تمہارے ساتھ مشکل کا، تاکہ تم تعداد مکمل کرو روزوں کی، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو طریقہ تمہیں بتایا، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، پس میں قریب ہوں اور جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے۔ اس کو چاہیے کہ میرا کہا مانے، یا اس کا معنی چاہیے کہ اجابت طلب کریں مجھ سے تاکہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت کو پہنچیں۔ حلال ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنے عورتوں کے ساتھ مشغول ہونا، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک تم اپنے اندر چھپاتے ہو، پس اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رجوع کرنے والا ہے اور تم سے معاف کرنے والا ہے۔ اب تم مشغول ہو سکتے ہو، تلاش کرو وہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر فرض کیا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یعنی فجر سے، پھر روزہ پورا کرو رات تک، اور بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد میں، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ نہ کھاؤ اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے کہ پہنچاؤ اس مال کو حکام تک، تاکہ کھاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کے ساتھ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ ماقبل کے ساتھ ربط، پہلے سیاست مدنی کی کہ مبادیات کا ذکر تھا، اس رکوع میں بھی ذکر ہوگا۔ نمبر 2، پہلے حصول تقوی من اللہ کے لیے نسخوں کا بیان تھا، اب بقیہ نسخوں کا بیان ہے۔ پہلے تقوی من اللہ کے حصول کے نسخوں کا بیان تھا، اب بھی نسخوں کا بیان ہے۔ نمبر 3، پہلے قانون تحفظ اموال کا ذکر تھا، اب بھی ناجائز طریقے سے اموال کو خرچ کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ تحفظ اموال کا ذکر تھا، اب بھی ناجائز طریقے سے مال کو خرچ نہ کرنے کی ترغیب ہے۔ موضوع تقوی من اللہ کے حصول کے لیے التزام صیام کا بیان۔ نمبر 2، ناجائز اموال خرچ کرنے کی روک تھام کا بیان۔ ناجائز اموال خرچ کرنے کی روک تھام کا بیان۔ خلاصہ، ترغیب صیام رمضان، شفقت خداوندی، اجابت دعائے مضطرین، خصوصیت امت محمدیہ،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کی فرضیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے۔ یہ جو مماثلت بیان کی نا پہلی قوموں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ روزے کی فرضیت میں ہے تشبیہ، تمام احکام میں تشبیہ نہیں ہے، اس لیے ان کے روزوں کی کیفیت الگ تھی ہمارے روزوں سے۔ آگے بیان کیا لعلکم تتقون، تو علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے نیکی کی استعداد پیدا ہوتی ہے، روزے رکھنے سے نیکی کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، کیونکہ جب پورا مہینہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے رکھتا ہے تو اللہ کا حکم ماننا اس کے لیے آسان ہے۔ سب سے زیادہ تو انسان کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور اگر گھر میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے روکا۔ اب دیکھ رہا ہے لیکن قریب نہیں جاتا، ٹھنڈے پانی اور فریج کے قریب نہیں جاتا، کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا، تو تقوی کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایام معدودات، یہ مفعول فی ہے، اس سے پہلے فعل محذوف ہے، صوموا ایام معدودات، معدود ایام میں یعنی خاص تعداد کے ایام میں تم روزہ رکھو۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ ایام جمع قلت ہے، افعال کے وزن پر ہے، یہ جمع قلت ہے، اور جمع قلت زیادہ سے زیادہ 10 پر دلالت کرتی ہے، تو اس سے تو ثابت ہوا 10 روزے ہیں، اور آپ مولوی کہتے ہیں کہ پورا رمضان روزہ رکھو۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایام معدودات سے روزے لازم نہیں ہیں۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، یہاں شہر کا لفظ ہے، جو پورے مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے، تو اس سے روزے فرض ہوئے پورے مہینے کے۔ اور نحوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جمع قلت کبھی کبھی کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں ایام معدودات کثرت کے معنی میں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 30 پر بریک لگا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزے رکھتے تھے، اور بعض قومیں 2 مہینے روزے رکھتی رہیں، بنی اسرائیل 2 مہینے روزے رکھتے تھے۔ آگے روزوں کے کچھ احکام ہیں، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ فعدۃ سے پہلے یہ فمن کان یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، ففطر او علی سفر ففطر، کہ تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو افطار کر لے۔ فافطر ہوگا۔ آگے فعدۃ سے پہلے علیہ کا لفظ معذوف ہے، اس پر لازم ہے اتنی تعداد دوسرے دنوں میں، جتنی تعداد اس نے چھوڑا اتنی تعداد دوسرے دنوں میں لازم ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو طاقت رکھتا ہے روزے کی وہ فدیہ ادا کر دے، بس اس کے لیے آسانی ہے۔ جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ ادا کر دے، اس کے لیے آسانی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اپنے اصل معنی پر ہے کہ جو فدیے کی طاقت رکھتا ہو وہ فدیہ ادا کر دے، لیکن یہ حکم
ومن شہد منکم الشہر فلیصم سے منسوخ ہو گیا۔ اگر یہی قول لیا جائے کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے کہ جو فدیے کی طاقت رکھتا ہو وہ فدیہ ادا کر دے، بس مہینے دے شروع 1000 روپیہ ڈے دے سارے مہینے مزے کرے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ دوسرا قول، یہ ہے کہ اس میں لا محذوف ہے، اصل میں ہے علی الذین لا یطیقونہ، جو اس روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ ایسی صورت میں یہ حکم باقی ہوگا، لیکن دائم المرض الشدید اور شیخ فانی کے لیے حکم ہوگا یہ، یعنی ایسا بوڑھا جس کو دوبارہ طاقت کی امید نہ ہو، یا ایسا مریض جس کو صحت کی امید نہ ہو، اس کے لیے۔ اور تیسرا احتمال، باب افعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، یعنی جو اس کا ماخذ کا معنی ہے اس کی نفی بیان کرتا ہے۔ تو یطیقونہ باب افعال ہے، یہ لا یطیقین کون کا معنی دے رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب تفصیل فرمائی، توجہ کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یطیقونہ نہ ہو ضمیر کا مرجع ہے معہود فی الذہن، معہود فی الذہن، توجہ، یطیقونہ ہو ضمیر کا مرجع معہود فی الذہن، یعنی ذہن میں ایک خاص بات، آگے فدیتن یہ اسی کی تشریح ہے، یعنی جو فدیہ کی طاقت رکھتا ہو وہ فدیہ ادا کر دے۔ وہ کہتے ہیں اس فدیہ سے مراد صدقہ فطر ہے۔ پہلے روزے کا تذکرہ تھا کہ روزہ ہے، ان مریضوں کے ذمے ہے کہ بعد میں رکھیں، جب روزہ ختم ہو جائے تو فدیہ ادا کرو، یعنی صدقہ فطر ادا کرو۔ ایسی صورت میں بھی یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ 4 اس کی تعویلات، 3 تو مشہور اقوال بیان کیے، اور چوتھی تعویل جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی، فمن تطوع خیران، جو خوشی سے یہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ بظاہر اسے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، لیکن یاد رکھیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ جو حکم ہے یہ مسافر اور مریض کے لیے ہے احناف کے نزدیک، کہ سفر میں اور مرض کی حالت میں روزہ اگرچہ اختیار ہے لیکن روزہ رکھنا اولا ہے۔ کیوں اولا ہے؟ اس لیے کہ ماحول سارا بنا ہوا ہے، روزہ رکھیں گے تو دوسرے بھی روزے دار ہیں، تو روزے کی قضا لازم نہیں ہوگی، آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ اور اگر قضا لازم کی جائے، بعد میں رکھا جائے، اس وقت چھوڑ دیا جائے، تو پھر اس کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اب اختیار ہو گیا آج رکھے کل رکھے، تو کل پر ٹالتے ٹالتے اگلا رمضان آ جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کی شان بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، یہ اس حال میں کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور بینات من الہدی والفرقان، یہ من زیادہ ہے، ہدایت اور حق و باطل کو واضح کرنے والا، یہ حق و باطل کی دلیل ہے۔
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو اس مہینہ کو پالے روزہ رکھے، جو مریض ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ دوسرے ایام میں کر دے۔ یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو حکم کا تکرار ہے، پہلے بھی یہی بات کی تھی، دوبارہ پھر وہی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درمیان میں بات آئی نا، اور الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت رکھتا ہے تو وہ فدیہ رکھ دے۔ تو کسی کو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ یہ شاید جب طاقتوروں کے لیے، فدیے کی طاقت رکھنے والوں کے لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا، بلکہ طاقتوروں کے لیے روزے کی جگہ فدیہ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا، تو شاید مسافر اور مریض کے لیے بھی حکم منسوخ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ایک شبہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ حکم مسافر اور مریض کے لیے یہ حکم منسوخ نہیں ہے، وہ روزہ رکھیں گے وہی حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی علت بیان فرمائی کہ اللہ تمہارے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، خیر خواہی کے فیصلے کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی کے ارادے نہیں رکھتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب یہ عدت پوری ہو جائے رمضان کی تو پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تکبیریں کہو، کون سی؟ کہ عید پڑھو اس طریقے پر جو ہم نے بیان کی ہے، جو اللہ نے بیان کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس رکوع میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں لوگوں کے ہاں کوئی بڑا خوشی کا واقعہ ہو جائے تو اس کو تاریخی طور پر پھر مناتے ہیں، سالگرہ اس کی۔ یا پاکستان بنا تو 14 اگست کو خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا انعام کیا قرآن کے نزول کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سالگرہ کے طور پر اس کو بنانے کا حکم فرما دیا کہ سارا رمضان آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، تراویح میں سنانا ہے، اور پھر عید منانی ہے۔ اس رکوع میں ایمان والوں کے لیے نصاب تعلیم اور زمانہ تعلیم اور طریقہ تعلیم کو بیان فرمایا۔ نصاب تعلیم ہے قرآن، زمانہ تعلیم اس قرآن کو پڑھنے کا زمانہ حافظوں کے لیے رمضان کا مہینہ، اور طریقہ تعلیم صلاۃ التراویح، یاد کرو۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مشرکین کے نظریات کا رد فرمایا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جب بڑے لوگ بنگلوں میں بیٹھتے ہیں تو آگے پھر ان کے کرندے ہوتے ہیں، براہ راست تو بندہ پہنچ نہیں سکتا، تو کرندوں سے بات کرتا ہے، کرندے بات آگے پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے نائبین بنا رکھے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات غلط ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، بندہ جب مجھے پکارے گا میں تو اس کے بالکل قریب، واسطے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارے گا میں سنوں گا، میں قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کو چاہیے کہ مجھ سے اجابت طلب کرے، مجھ سے مانگے، یا اس کا مطلب ہے میرا کہا مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ صحیح راستے پر پہنچے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، ابتدائی اسلام میں اس کا شان نزول ہے۔ ابتدائی اسلام میں جو روزے لازم ہوئے تھے اس کے احکام یہ تھے کہ مغرب کے بعد، مغرب کو تو روزہ افطار کرنا ہے، مغرب کے بعد جس کو بھی جس وقت نیند آ گئی اس کے بعد کھانا حرام، اگلا روزہ شروع۔
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کام کر کے ذرا دیر سے، بیوی سوئی ہوئی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی جاگ گئی۔ بیوی کا تو اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا، تو انہوں نے اس کا روزہ توڑ دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دن کو کام کر کے آتے، تھکے ہوئے ہوتے۔ اب ایک صحابی آئے، گھر والی سے روٹی مانگی، وہ روٹی لینے کے لیے گئی، چارپائی پر ایسے لیٹا، نیند آ گئی۔ جب جو آنکھ کھلی تو اگلا روزہ تو شروع ہو چکا تھا۔ اب بھوک سے نہ ڈال، اگلے دن پھر مزدوری پر گیا، شام کو آیا تو پہلے سے زیادہ تھکا ہوا، چورا چور۔ بیوی سے کھانا مانگا، بیوی لینے کے لیے گئے، وہیں نیند آ گئی اس کو۔ تو جب ایک دو دن یوں گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ صورتحال بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا اب تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو رفث الی النساء، عورتوں کی طرف مشغول ہونا حلال ہے، چاہے پہلے نیند کر لو۔ اور آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس میں کافی ساری خصوصیات ہیں۔ یہ جو تشبیہ ہے یہ بلا معنی نہیں ہے، بہت سارے معنی کو اپنے اندر گھیرے ہوئے۔ اس سے سبق مل رہا ہے کہ جس طرح لباس اور انسان کے جسم میں درمیان میں تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی، اسی طرح خامد بیوی کے تعلقات کے درمیان کسی کا واسطہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہ لباس اور جسم کے درمیان مکھی داخل ہو جائے، مچھر داخل ہو جائے، کوئی تنکا داخل ہو جائے، اس کو برداشت کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح خامد اور بیوی کے درمیان کسی کے دخل کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ لباس انسان کے جسم کے لیے کہ عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح خامد اور بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ لباس سردی اور گرمی کے لیے جسم کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ سبق ہے کہ خامد اور بیوی پر حالات آئیں تو ہر ایک دوسرے کے حالات پر اس کے لیے پردہ بنے، معاون بنے۔ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفوس کے ساتھ خطا کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ مزدور صحابی کا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرمایا۔ الآن باشروہن، یہ ہے موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، رائے پیش کی تو آیات نازل ہو گئیں، پوری امت کے لیے خیر خواہی بن گئی۔ ورنہ تراویح پڑھ کے تو بندہ تکا ہوتا انہیں۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلے اتنا حکم آیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے۔ حضرت عدی بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غالباً کل بھی یہ بات میں نے سبق میں کی تھی کہ تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فرم، انہوں نے تکیے کے نیچے دھاگے رکھ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کب تک روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب جدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے من الفجر آگے اس کا بیان اتارا کہ سفیدی سے مراد فجر کی سفیدی ہے۔ آپ نے فرمایا وسادتک لعریض، آپ کا وسادہ تو اتنا چوڑا ہے کہ رات دن اس میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ من الفجر کا لفظ بعد میں اترا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل،
پھر رات تک اس روزے کو پورا کرو. رات اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے جیسے ہی رات شروع ہوگی فوراً کھانا پینا شروع. ولا تباشرون، اب مباشرت سے دور رہو. اچھا یہ حکم جو ہے نا اعتکاف کے لیے ہے، یہ وہ حالیہ ہے اگلا. وانتم عاکفون، تم مباشرت سے دور رہو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو. یہ ایک شبہ ہوتا تھا، ازالہ شبہ ہے کہ پیچھے تو اجازت ہو گئی تھی، کیا اس صورت میں بھی اجازت ہے؟ تو فرمایا نا اعتکاف میں ہو، اعتکاف میں ہو تو پھر دور رہو. فی المساجد تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کر دیں. فلا تقربوها، قریب بھی نہیں جانا. ہاں کسی محرمات سے بچنے کے لیے مشتبہات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. ہاں جس گائے کو زیادہ بھوک لگی ہو اس کو گندم کی کھیت سے ذرا دور باندھا جاتا ہے، قریب بھی نہیں باندھا جاتا کہ کہیں مور نہ مار لے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو عمر فاروق نے اعتکاف کرنا ہو تو اس سال خالد بن ولید کی مسجد میں کرے گا. شوج آباد سے اتنا دور ہے اس کو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تقوی اختیار کیے رکھے. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ اکل حرام کھانے سے روکا گیا. آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر بھائیوں کا بھی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو عدالت میں کیس دائر کرا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کی زمین عدالت کھا جاتی ہے، وکیل کھا جاتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ لے جاؤ اس مال کو حکام کی طرف تاکہ اس کو تم کھاؤ، مال کے ایک حصے کو، لوگوں کے مال کو گناہ کے طریقے سے تم کھاؤ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی باطل پر ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے یا اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، دلائل اس کے مضبوط ہیں، وہ بلیار ہے، چالاک ہے، اس کا وکیل چالاک ہے، تو اس نے غلط دلائل بنا کر، کیونکہ وکیل کا کام ہوتا ہے مقدمہ جیتنا، حق اور باطل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مقدمہ جیتنا ہے بس. تو اس نے جھوٹ ملا کر، دھوکے دے کر اپنا مقدمہ جیتنا ہے. اگر مقدمہ جیت گیا وہ اور ہے باطل پر تو اس نے گناہ کے طریقے پر مال کھایا. اس وجہ سے فرمایا کہ اس ایسی صورت میں حکام کے پاس یہ فیصلے نہ لے جاؤ کہ پھر تم دوسرے کا مال کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ دوسرے کا مال ہے. کہتے عدالت نے فیصلہ کر دیا، اب تو میں حقدار بن گیا، اب تو میرے لیے جائز ہو گیا. اب لکھیں اس میں عنوانات. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، علم الاحکام کا ذکر. علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، فریضہ صیام، فریضہ صیام رمضان. اچھا کما کتب کیفیت فریضہ، لعلکم تتقون، حکمت صیام. حکمت کیا ہے؟ یہ نسخہ تقوی ہے، متقی بننا ہو تو روزے رکھو. فمن کان منکم مریضا، ازالہ شبہ.
اس کا عنوان اعلان رعایت بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، فمن تطوع، ترغیب صیام تطوع یا نفلی روزے کی ترغیب۔ شہر رمضان، فضیلت رمضان۔ اچھا، یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں تو قرآن نازل نہ ہو، قرآن تو 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہر رمضان کل بول کر جز مراد ہے، مراد سے لیلۃ القدر ہے۔ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی لیلۃ القدر میں، اور سب سے آخری وحی بھی رمضان میں نازل ہوئی، اول آخر رمضان میں ہوا۔ یا پھر اس کا مطلب ہے کہ بیت العزا پر، جو بیت اللہ کے بالکل سیدھ پر آسمان میں ہے، آسمان دنیا پر، اس پر یک بارگی رمضان میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا، پھر تدریجاً بعد میں آتا رہا۔ آگے ہدی للناس، فضائل قرآن۔ فلیصم، فریضہ صیام رمضان۔ من کان مریضا ازالہ شبہ، فعدۃ من ایام اخر، تاکید قضاء رمضان۔ یرید اللہ، شفقت خداوندی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، حکمت عدت ایام اخر۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللہ، افشاء تکبیرات عیدین۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، التزام شکر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ پہلے بھی روزوں کے حکم، اس کے بعد بھی روزے کا حکم، درمیان میں دعا کا حکم ہے۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان فرمایا، کیونکہ دعا کو رمضان اور روزوں کے ساتھ خاص مناسبت ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا، اس لیے روزوں کے حکم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم ذکر فرمایا، جملہ معترضہ کے طور پر۔ اچھا، وَإِذَا سَأَلَكَ، طریق دعا۔
اجیب دعوت الداعی، شفقت خداوندی، و اجابت دعا، فلیستجیبوا لی، شرائط اجابت دعا، ولیؤمنوا بی، حکم اطاعت، لعلہم یرشدون، نتائج استجابت، احل لکم، خصوصیت امت محمدیہ، اچھا علم اللہ، وسعت علم باری تعالی، فتاب علیکم، شفقت باری تعالی، عفا، عفو باری تعالی، الآن باشروہن، اجازت مباشرت، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، مقصود مباشرت، ابتغاء اولاد ہے، مقصود مباشرت ابتغاء اولاد ہے، تاکہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھ دی ہے۔ یا اس کا مطلب ہے فباشر ہونے کے بعد وابتغوا ما کتب اللہ سے مراد عبادات ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وقت ضائع نہ کرو، باقی عبادات بھی کرو۔ اچھا، حتی یتبین، غایت اکل و شرب، غایت اکل و شرب، من الفجر، بیان خیط ابیض، بیان خیط ابیض، تبیین وقت کا بیان، ثم اتم الصیام، ولا تباشروہن، ازالہ شبہ، یا حالت اعتکاف کا حکم، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، مخالفت حدود اللہ کی ممانعت، کذالک یبین اللہ، شفقت خداوندی،
ولا تأکلوا اموالکم، ناجائز طریقے پر کھانے کی روک تھام، ناجائز طریقے پر کھانے کی روک تھام۔ توجہ کریں گے آگے، یسألونک عن الاہلہ، پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں، نیا چاند جب ظاہر ہو، آپ فرما دیجئے یہ ٹائم ٹیبل ہیں معاملات کے لیے اور حج کے لیے، نہیں ہے نیکی کے تم آؤ گھروں میں پیچھے کی طرف سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں آئے ان کے دروازوں سے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال کیا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قتال کرو ان سے جہاں ان کو پاؤ، حیث ثقفتم، جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ زیادہ، یعنی شرک کا فتنہ زیادہ سخت ہے مرنے سے، من القتل، مارنے سے، اور نہ قتال کرو ان سے مسجد حرام کے وقت یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کرے اس میں، اگر تم سے قتال کرے تو تم بھی قتال کرو، یہ کافروں کی سزا، یہ کافر اینڈا دہن۔ فَإِنْ انتہوا، اگر وہ رک جائیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ شرک کا فتنہ باقی نہ رہے، دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، اگر رک جائیں تو پھر نہیں ہے عدوان، زیادتی مگر ظالموں پر۔ اشہر حرام کی حرمت اشہر حرام کے ساتھ ہے، اور حرمات بدلنے والے ہیں، قصاص سے پہلے ذات کا لفظ محذوف ہے، ذات و قصاص، جو حد سے تجاوز کرتا ہے تم پر، تم بھی اسے تجاوز کرو اس کی مثل جتنا اس نے تم پر تجاوز کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، اگر تم روک دیے جاؤ پس جو میسر ہو ہدی سے اس کو بھیج دو، یعنی وہ تم پر ہے۔ نہ حلق کرو اپنے سروں کا یہاں تک کہ ہدی اپنے قربانی کی جگہ پہنچ جائے، جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فحلقا، یہ جزا محذوف ہے، وہ حلق کرا لے تو پھر فدیہ ہوگا روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ اگر پس جب تم امن میں آ جاؤ، پس جو نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، تو جو میسر ہو حدی سے وہ اس پر لازم ہے، جو نہ پائے 3 روزے رکھے حج میں، 7 روزے رکھے جب لوٹ آئے، یہ 10 پورے ہو گئے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جب سے کہ اہل وہاں مکہ میں نہ ہوں، مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ سے ڈرو، جان لو اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ تھک پے ہوئے، چلو 10 منٹ کا وقفہ ہے۔
ਨਾ ਕਿਸਨਾ ਸੇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਦਾ ਘਰ ਵੇਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿੰਦਾ या तो दोस्तों काट के दोस्तों काट के कोई काम करे ताकि यार ना